ہمارا عجیب حال ہے کہ جب ہماری عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ہم ان کو سورہ یوسف اس لیے تو ضرور پڑھواتے ہیں کہ ہمارے آنے والی اولاد خوبصورت ہو جائے، مگر ہم اس سورہ یوسف کو کھول کر خود نہیں پڑھتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی شرم اور کتنے حیا والے تھے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے تاکہ ہماری اولاد بھی خوبصورت ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، سینکڑوں دوسرے مردوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر اس بیچاری عورت کی مدد کو نہیں جا رہا؟ میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے کہا کیونکہ ہمارے اسلام کی کتاب یعنی قرآن کو جب میں کھولتا ہوں تو اس میں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں، جن کو ان کی انتہائی حسین، خوبصورت، طاقتور مالکن نے دروازہ بند کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس انکار کی قیمت بہت بھاری ہوگی، یہ جانتے ہوئے کہ اس انکار کی قیمت انہیں 10 سال جیل میں گزار کر پوری کرنی پڑے گی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، جن کو فرعون کی فوج ڈھونڈ رہی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مارے پھر رہے ہیں، مصر کے صحراؤں میں، جنگلات میں اپنی جان بچانے کے لیے بھوکے پیاسے برے حال میں مارے پھر رہے ہیں۔ تو اس فقر، اس پریشانی کی حالت میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ایک کنویں پر پریشان نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پریشانی کو بھول کر، اپنی مصیبت کو دماغ سے ہٹا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور ان سے اس کا کوئی اجر، کوئی عوض نہیں مانگا۔ میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو مجھے زکریہ علیہ السلام نظر آتے ہیں، وہ زکریہ علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی بانجھ بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی صبر کر کے گزار دی، مگر کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر میں جب اس سے آگے بڑھتا ہوں تو مجھے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، وہ عظیم کامل انسان جس نے اپنی جوانی، خوبصورتی، وجاہت کے پیک پر 25 سال کی عمر میں، جسے جوانی کا پیک کہتے ہیں، اس عمر میں انہوں نے خود سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی سے نہ صرف شادی کی بلکہ ان کے ساتھ ایسا عشق کیا کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سکے کا ایک رخ، ایک سائڈ کھوٹی ہو اور دوسری سائڈ سچی ہو؟ سکہ پورا ہی کھوٹا ہوتا ہے یا پورا ہی سچا ہوتا ہے؟ تو اب جب کوئی مرد کسی عورت پر انگلی اٹھائے اور کوئی بات کرے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ انگلی مجھ پر ہی اٹھ رہی ہے۔ ہر بار جب ہم کسی عورت کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی عورت بھی کسی مرد کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی راستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔